دیکھیں جی 26ویں ترمیم کے بعد حکومت نے جس کو چاہا وہی جج لگا، جس کو چاہا کہ اس کی پروموشن ہو چیف جسٹس کے لیے اسی طرح ہی ہوا۔ آج ویسے تھوڑا پیپلز پارٹی کو مایوسی ہوئی ہے، جس نامنی کو وہ لانا چاہ رہے تھے بیہائنڈ دا سین انہوں نے بڑی ایفرٹ کی لیکن ان کو بار نے سپورٹ نہیں کی۔ تو وہ جو سندھ ہائی کورٹ میں، کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد سندھ ہائی کورٹ یا سندھ کی جوڈیشری ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی گئی ہے، تو لیکن جو بار ہے ان کے ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے ان کو میجارٹی نہیں تھی، تو اسی وجہ سے جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہے جنید غفار، ان کو پھر مجبوراً یونینیمسلی کرنا پڑا۔ دوسرا، آج ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی بے بس نظر آئے، انہوں نے بڑی جذباتی وہاں باتیں کی کہ خدارا سینیٹی پرویل کریں، میاں گل حسن کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننے دیں، وہ سب کو لے کے ساتھ چلیں گے، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔ ایون جسٹس امین الدین خان جو ان کے بردر جج ہیں، انہوں نے بھی ان کو یعنی ووٹ نہیں دیا، جو سپورٹ یحییٰ افریدی صاحب کا ویو تھا کہ جی میاں گل حسن صاحب کو۔ منصور علی شاہ اور منیب اختر تو وہ تو پہلے ہی محسن اختر کیانی کے حق میں تھے۔ باقی جو ہے وہ شوکت صدیقی صاحب نے آج ووٹ دیا جو ہے وہ ان کو سرفراز ڈوگر صاحب کو جس طریقے سے لایا گیا 15 نمبر سے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کسی نے سوال نہیں کیا کہ جی لاہور ہائی کورٹ سے 14ویں نمبر کا جج کیوں نہیں، 13ویں نمبر کا جج کیوں نہیں، کیوں سرفراز ڈوگر صاحب ہی؟ نہ یحییٰ افریدی صاحب نے شروع میں سوال اٹھایا، اب جو ہے وہ بات ہوتی ہے جی میاں گل حسن صاحب کو۔ تو آج بظاہر یہ لگا کہ جو بھی وہاں بتایا جا رہا ہے اندرونی کہانی کہ وہ بے بسی تھی، حکومت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کی بات نہیں مانی اور سرفراز ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے جہاں اس کی مرضی ہے، خاص کر دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے ہائی کورٹ اتنے اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ نہیں، سب سے اہم جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور سارے لوگ اور بلکہ حکومتی فنکشنز بھی کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم بھی آئی اس وجہ سے تھی کہ یہ 6 ججز نے خط لکھا تھا، اور اس کے بعد اب 6 ججز کے خط کے بعد آپ دیکھیں جس طریقے سے ججز ٹرانسفر ہوئے، جس طریقے سے ان ججز کو کارنر کیا گیا، ان کو ڈویژن بینچ بھی ایون محسن اختر کیانی صاحب کو نہیں دیا جاتا، سنگل جج کے طور پہ وہ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد ڈی بی ان کی ہوتی ہی نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کا جو اوورآل پلان تھا 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کا، وہ پورا پلان ویل ایگزیکیوٹ ہوا ہے، اور آج میرا خیال ہے وہ پورا پایا تکمیل پہ ہو گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرمننٹ چیف جسٹس جو خواہش تھی حکومت کی وہ آ گئے ہیں، اور مقصد 2 ہیں، ایک یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ماضی میں جو ریلیف مل رہے تھے وہ نہ ملے، دوسرا یہ ہے کہ جو 5 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا ان کو ٹائٹ کیا جائے، اور وہ دونوں چیزیں جو ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 4 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں مقاصد اچیو ہو رہے ہیں اور مزید وہ ہوں گے۔